آج میں آپ کو اللہ دتا کی کہانی سناؤں گی۔ اللہ دتا کا بھینسوں کا کام ہے اور اس کو ان سے بہت پیار ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ اتنا فائدہ پہنچاتی ہیں اس کو، اور اللہ دتا بھی ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ جب بھینس کی پریگننسی ہوتی ہے تو ان کی خوراک کا خیال رکھنا، اور بیبی کے ہونے کے بعد میک شور کرتا ہے کہ کچھ مہینے کا وقفہ ہو تاکہ بھینس ریکور کر جائے، اور جب اس کی صحت اجازت دیتی ہے تبھی وہ اس کی دوبارہ میٹنگ کرواتا ہے۔ پچھلے ہفتے اللہ دتا کی ایک بھینس مر گئی تو وہ بہت پریشان تھا، بلکہ غم سے نڈھال ہوا تھا۔ گاؤں والے بتا رہے تھے کہ اتنا تو یہ اپنی بیوی کے مرنے پر بھی نہیں رویا تھا جب وہ شادی کے 5ویں سال 5ویں بچے کی پیدائش میں انتقال کر گئی تھی۔ لگتا ہے آپ کو حیرانی ہو رہی ہے، جبکہ ایسی کہانیاں تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ہوتی رہتی ہیں، جہاں ایک جانور کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بچوں میں وقفہ کروایا جاتا ہے، لیکن ایک عورت کو جانور جیسا احساس بھی میسر نہیں ہے، جہاں ایک بھینس کے مرنے کا غم عورت کے مرنے سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو ویڈیو آگے دیکھتے رہیں، ہم نے ایویڈنس شیئر کیے ہیں، اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس کا روٹ کاز کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ کچھ سوال بہت مشکل ہوتے ہیں اور کچھ باتیں کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور موم کاسٹ پر ہم یہی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کے کچھ سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے، خواتین کی خود مختاری کو لے کے، ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں، سوسائٹی میں ان کے رول اور اگلے آنے والی جنریشن کی ویل بینگ کے بارے میں، اور یہ سوال مجھے لے گئے ایک ایسے ادارے کی طرف جو پچھلے 32 سالوں سے انہی سوالوں کے جواب اکٹھے کر رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں گرین اسٹار کی، جس کو ہم سب ستارہ کے نام سے جانتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ سب ستارہ کے CEO ڈاکٹر سید عزیز الرب صاحب موجود ہیں۔ Thank you very much for the kind introduction, Zainab. It's really a pleasure. آپ ہمیں ڈھونڈ رہی تھیں یا ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے؟ ہم اس ماں اور بچے کے لیے جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو ہم تلاش میں ان تمام لوگوں سے جو ہمیں جوڑ سکیں ان ریالٹیز کے ساتھ جہاں پہ یہ زندگی پنپتی ہے۔ So thank you very much for inviting us. Thank you so much for coming in today. اور ڈاکٹر رب، ہم جب اس پوڈ کاسٹ کے لیے ڈسکشن کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں گرین اسٹار کے مشن کے بارے میں بتایا اور اپنے سینٹیمنٹس کا بھی اظہار کیا کہ وومن امپاورمنٹ کے بارے میں، جینڈر بیس وائلنس کے بارے میں آپ لوگ کتنی ڈیپتھ میں سوچتے ہیں اور کتنے پیشنیٹلی کام کر رہے ہیں، آپ ہماری بہت ساری ویلیوز الائنڈ ہیں، اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو وومن اینڈ ہیلتھ، اینڈ اسپیشلی کہ فیملی یونٹ کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن شاید ایڈورٹیزمنٹس کی وجہ سے، یا مے بی جو ہم جنگل سنتے آئے ہیں بچپن سے سب ستارہ کے ساتھ، جو ایک ایسوسیشن بن گئی، وہ یہ بن گئی کہ مے بی صرف پاپولیشن کنٹرول کی بات ہے، یا آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بس 2 سے زیادہ آپ نے بچے نہیں کرنے ایگزیکٹلی۔ لیکن جو ڈیپتھ ہے وہ مل کر ہمیں بھی بہت اچھا لگا، اینڈ I think I would like to start our conversation with you sharing with our audience what you shared with us about Green Star, what it stands for, and most importantly, why is it here? Okay, Zainab, I think آپ نے بہت ہی کلیدی کردار کا سوال پوچھا ہے، اور وہ یہ کہ گرین اسٹار کا وائی یا کیوں ایگزسٹ کرتی ہے یہاں پہ۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں موم کاسٹ میں بیٹھے ہوئے۔ 6000 سالہ انسانی تاریخ کا المیہ شاید یہی ہے کہ بات کہی نہیں گئی اور بات سنی نہیں گئی، اور جب گرین اسٹار یا سب ستارہ کی بات آتی ہے تو اس ماں اور بچے کی بات جو بہت جلد اس دنیا میں زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہے۔ گرین اسٹار کا کیوں یوں ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس اگر میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بھی کچھ سال پہلے کی اسٹیٹسٹکس ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 10 ملین پریگننسیز ہوتی ہیں۔ جب 10 ملین پریگننسیز ہو رہی ہیں تو ان میں کچھ انوانٹیڈ بھی ہوں گی، انچاہی پریگننسیز۔ 4 ملین آر انوانٹیڈ۔ آؤٹ آف دیز 4 ملین انوانٹیڈ پریگننسیز جب کبھی بھی ہوتی ہے تو یا تو کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے یا بچہ ضائع کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ انوانٹیڈ ہے۔ اس نتیجے میں تقریباً پاکستان میں ایک پرانے اعداد و شمار ہیں، وہ تقریباً 26 سے 28 لاکھ ابارشن ہو رہے ہیں۔ 10 million pregnancies, 4 million unwanted, and as a result of that 26 سے 28 لاکھ 2.8 ملین abortions۔ جب یہ abortions ہوتے ہیں، یہ complications ہوتی ہیں pregnancies کی، تو اس کے نتیجے میں اموات بھی ہوتی ہیں۔ اموات کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو تقریباً 1000 سے 1400 عورتیں ہر مہینے پیچیدگی کی وجہ سے، پریگننسی میں ہونے والی پیش آنے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور کوئی ہیڈ لائن نہیں بنتی۔ 1200 سے 1400 عورتیں ہر مہینے دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ یہ خبر ہے، یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار ہیں۔ ہوتا ہی ہے
اور کبھی آپ نے کوئی اخبار میں یا ٹی وی پہ کوئی خبر نہیں دیکھی ہوگی اس سلسلے میں کہ کوئی احتجاج ہوا ہے کہ اس مہینے 1200 1300 1400 عورتیں کیوں مر گئیں. یہ خبر حادثہ ہے اور یہ سانحہ اس وقت بن جاتی ہے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان ماؤں کو مرنے سے بچایا جا سکتا تھا. اور وہ کیسے بچایا جا سکتا تھا؟ کیونکہ یہ مائیں پریگننسی پہ اختیار چاہتی تھیں. ان کو کب پریگننٹ ہونا ہے، ایک پریگننسی سے دوسری پریگننسی میں وقفہ کتنا ہونا ہے، اور اگلی بار اس نے کب پریگننٹ ہونا ہے، کیا اس کا جسمانی طور پہ وہ نفسیاتی طور پہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں. تو کیونکہ اس کا جسم تیار نہیں ہوتا ہے تو ملٹیپل پریگننسیز کے بعد اس کی ماں کا جسم میں کمزوری واقع ہوتی ہے. اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ ان ملٹیپل پریگننسیز کے بعد مائیں جو چلی جاتی ہیں، گلی محلے دیہات میں اگر کوئی گائے بھینس مر جائے تو کوہرام مچ جاتا ہے، کیونکہ گائے بھینس دودھ دیتی ہے، اس سے گھر کی اکانومی چل رہی ہوتی ہے. 5ویں یا 6ٹھی پریگننسی میں کوئی ماں کمزور ہونے کی وجہ سے، خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے، خون کی کمی، جس طرح سے 60% عورتیں جو سب ستارہ نیٹ ورک میں آتی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ عمومی طور پہ ان کے اندر خون کی کمی واقع ہوتی ہے ملٹیپل پریگننسیز. کیونکہ ماں جب بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو اس پہ ماں کے جسم کے اوپر بڑا ڈرین ہو رہا ہوتا ہے. تقریباً 60% کے قریب 60% آف دیم ہے کیلشیم ڈیفیشنٹ. پاکستان میں یا سب ستارہ نیٹ ورک میں آنے والی 80% عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے. سو فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی بے انتہا کامن ہے. بیلنسڈ انرجی پروٹین کی ڈیفیشنسی بہت ہوتی ہے. متواتر پریگننسی ہیز اے ٹول آن مدرز باڈی as a result of which she subsequently in the course of multiple pregnancies become weak. And چوتھی پانچویں پریگننسی میں پوسٹ پارٹم ہیمریج، پیدائش زچگی کے دوران ہونے والی بلیڈنگ کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی جاتی ہے. ان ماؤں کو مرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کو بچایا جا سکتا ہے. سو گرین اسٹار کیا کر رہی ہے؟ گرین اسٹار ماں اور بچے کی تولیدی صحت کو امپروو کرنے کے لیے یہ آگہی پچھلے 33 برسوں سے پاکستان کی طول و عرض میں پھیلا رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے، وہ جو آپ نے نیریٹو دیا تھا نا 80 کی اور 70 کی دہائی میں، جو بچے دو ہی اچھے، کیونکہ جب آپ سے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے تو اگلا آپ سے یہ کہتا ہے کہ بچے میرے ہیں، میں پالوں گا، آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے. تو اس میں جو پیغام دے رہی ہے جو کہ اگر پیدائش میں وقفہ ہو تو اس سے آئے گی ماں بچے کی صحت، کیونکہ ماں کی باڈی ریکور کر دے گی، اور جب ماں صحت مند ہوگی تو اس سوسائٹی کا جو نیوکلیس ہے، فیملی، سارے ماں بچے کی صحت، اور اس سے آئے گی معاشی خوشحالی. تو پیدائش میں وقفہ، ماں بچے کی صحت، معاشی خوشحالی. اور وہ یوں کہ اگر ان ماؤں کو اختیار دے دیا جائے کہ 2 زچگیوں کے درمیان وقفہ پہ اس کا اختیار ہو، مشاورت ہو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کا ساتھ دیں کہ اس کی باڈی ریکور کر جائے. تو میرے خیال سے گرین اسٹار از فار دا لاسٹ 32 ایئرس گھروں کو ہنستا مسکراتا رکھنے کے سفر پہ گامزن ہے. اور کسی گھر میں اگر باپ مر جائے نا، بچے پھر بھی پل جاتے ہیں، دیکھنے میں آیا ہے. لیکن اگر کسی گھر سے ماں رخصت ہو جائے تو بچے رول جاتے ہیں. تو گرین اسٹار ماں اور بچوں کی شرح اموات اور شرح بیماری کو کم کرتی ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ بار بار بچے جب پیدا کم وقفے سے ہوتے ہیں تو انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن، لو فار جسٹیشنل ایج، چھوٹے قد کے ان کی ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے. ایسے بچے جب پیدائش کے بعد دیکھا گیا ہے کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے اسٹنٹنگ کا شکار ہو رہے ہیں. سو بات تعداد کی نہیں، استعداد کی ہے. اور ایسے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ کمزور بھی دیکھے گئے ہیں. 5 سال سے کم عمر سے 5 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ڈائریا یا نمونیا کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور ہر مرتبہ ایک چھوٹا بچہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ماں پہ پھر پریشر آ جاتا ہے کہ ایک اور بچہ پیدا کرے. بٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے جو ہم اسٹیٹسٹکس ہیں، اور آلدو ایسا ہے کہ ہیڈ لائنز نہیں بنتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کو سم ٹائمز تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا،
کہ اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, مر گئے ہیں تو مر گئے ہیں. اینڈ لائک یو سیڈ کہ گائے کے اوپر زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ زیادہ شاید کچھ ٹائم تک وہ اسٹے بھی کرتا ہے. ایک سرٹن ڈینائل ہے ہماری سوسائٹی میں. ہیو یو ایکسپیرینسڈ اٹ؟ کہ جیسے WHO اور یونیسیف کی بھی ایک جوائنٹ رپورٹ ہے کہ پاکستان 3rd نمبر پہ آتا ہے مٹرنل ڈیتھس کے اوپر, کہ جو خواتین پریگنینسی اور لیبر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں 3rd نمبر پہ پوری دنیا میں. لیکن دیر از اسٹل لائک, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو شاید سچ تسلیم کرنے میں کوئی ریزسٹنس ہے ہمارے یہاں. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بیکاز آپ کے ملٹی انڈسٹری ایکسپیرینسز ہیں, اور گرین اسٹار میں آ کے جو ساتھ میں یہ سوسائٹل پریشرز اینڈ دین دا ریلیجیس ڈبیٹ اراؤنڈ اٹ اینڈ دین دس ڈینائل, سو آپ اس چیلنج کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ زینا, آپ نے پھر ایک بہت ہی نازک بات کو کہ کیا ہم کسی واہمے میں ہیں یا ایگزیجریٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ خواتین اور بچوں کی حالات اس ملک میں بہت کم. یہ آر پاس دیکھیں, اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک کہانی سناؤں, اور یہ کہانی ریئل ہے, کیونکہ کیا واقعی ہم ڈینائل میں یا ہمارا معاشرہ ہی کسی قسم کی کچھ ایسی ایشوز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. OPD میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ینگ ڈاکٹرز, ایک ماں اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, اور وہاں سے گزرنے والے سارے ڈاکٹرز اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. وہ لڑکی وہاں بیٹھی ہے, اس کی بوڑھی ماں جو گاؤں سے آئی ہے, اور پھر ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کو ہسٹری دیتے ہوئے اس کی ماں بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اتنی ساری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں, اس سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ اگر یہ مصیبت ہی ہمارے گلے ڈالنی تھی تو یہ مر جاتی. ڈاکٹر صاحب کو OPD میں ہسٹری دیتے وقت وہ اپنی ماں بیٹی کے بارے میں اوپننگ اسٹیٹمنٹ اس طرح کا دے رہی ہے کہ وہ عذاب میں ہے. جمنا کی سٹوری کچھ یوں تھی کہ اس کی 13 سال کی عمر میں 40 سال کے آدمی سے شادی کر دی تھی. ہمارے یہاں قانون بنے ہوئے ہیں, کم عمری کی شادی نہیں ہوگی, 18 سال سے پہلے نہیں بیاہ جائے گا. لیکن پھر یہ کیا ہے, 13 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر سے شادی ہوئی, ملٹیپل پریگننسیز ہوتی رہیں, اور 5ویں پریگننسیز میں زچگی کے دوران انٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ کی وجہ سے اس کی پیشاب کی نالی ڈیمیج ہو گئی. جمنا یوز ٹو لیک یورین. پہلے تو سسرال والوں نے مارا پیٹا ڈانٹا ڈپٹا, اس کا اختیار نہیں تھا, وہ غلط طریقے سے نکالا تھا, یورتھرا ڈیمیج ہو گیا. پھر اس کو گھر میں لوگوں سے چھپاتے تھے, اس کے پاس بدبو آتی تھی, شلوار کے اوپر نشانات پڑے ہوئے تھے. لیکن بات اس سے آگے چلی گئی, انہوں نے اس کو بیل گھرے میں جانوروں کے ساتھ باندھ دیا. مگر ایسے لوگوں کو شاید اللہ مرنے بھی نہیں دیتا ہے نا. وہاں بھی وہ اس کی جان سے نہیں جا سکی. اس کا تعلق اس سے اس کی ملاقات کسی ایک ایسے کمیونٹی ہیلتھ آفیسر سے یا موبلائزر سے ہوا جو اس کو لے کے اسپتال میں پہنچ گئی. اسپتال میں بھی ہماری ڈاکٹر شیر شاہ از اے ویری نائس, اللہ کے ولی, زبردست قسم کے سرجن ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے چھوٹا سا ایک آپریشن کیا, اور اس آپریشن کے بعد جب وہ OPD میں سے نکل کے وارڈ میں گئی, اور وارڈ میں کچھ دنوں کے بعد دیکھا اس کو, تو پہلی مرتبہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اس کی آنکھوں میں خوشی کی رمق آئی تھی. جمنا اس فسٹولا سے جو پیدائش زچگی کے دوران کمپلیکیشن ہو گئی تھی. سو کم عمری کی شادیوں کی وجہ سے پریگننسی کا بار بار ہونا, اور جتنی مرتبہ پریگننسی انٹرینڈ برتھ اٹینڈنس یا ماں کی باڈی کے ریکور ہوئے بغیر ہوگی تو اس میں کمپلیکیشنز کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ کہانی واقعی ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہ ان نارمز کی وجہ سے ہے. مثلاً کم عمری کی شادی, اس کے اوپر سرکار نے, سندھ گورنمنٹ نے ایک لیجسلیشن بھی کی ہے, اور 18 سال تک, مگر لیجسلیشن بہت اچھا ہو گئی ہے, مگر اس پہ عمل درآمد کون کرا رہا ہے؟ اور عمل درآمد میں رکاوٹ بننے والے کون سے لوگ ہیں؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں. تو میرے خیال سے یہ حقیقت بالکل ٹھیک ہے کہ عورت اور بچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, کیونکہ جب کبھی کوئی کلیمٹی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, وہ سوسائٹی کے مختلف سٹریٹا کو, مختلف لوگوں کو, افراد کو مختلف طریقوں سے افیکٹ کرتی ہے. مثلا سیلاب آتا ہے, تو اس میں عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے, ہر سیگمنٹ الگ طریقے سے افیکٹ ہوا. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ the most vulnerable who are affected worst are the children and the women. تو آپ مامکاس میں اس عورت کے ایشوز پہ بات کر رہی ہیں, یہ ایشوز اٹھا رہی ہیں, تو یہ حقیقت ہے. یہ ناہمواری معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں متس اینڈ مسکنسیپشنز, ہمارے خیالات, ہمارے عقائد, مذہبی عقائد, ہمارے سوشل پریشرز, سب اس میں شامل ہیں, اور ہم سب سے پوچھا جائے گا ایک دن,
ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مائیں مرتی رہیں 1000 سے 1400 عورتیں ہر مہینے اور کسی سے کوئی سوال پوچھا نہیں جائے گا. تو وی آر آل آنسربل فار دیٹ. بٹ سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے اور یہی آگہی فراہم کرنے کے لوگوں کو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس دن کے مناسبت سے. بالکل. میں آپ جو یہ جمنا کی آپ بتا رہے ہیں, آپ اس دن بھی ڈسکس کر رہے تھے, اینڈ اوبیسلی اٹ ہرٹس نا, وہ ایک بڑی پینفل سی ریئلائزیشن ہے. اور 2 چیزیں نا میں اس میں سوچ رہی ہوں جو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے سوچتے ہوئے بھی, اور ظاہر ہے لیکن مطلب کچھ مسئلے ہیں کہ ہم نے یعنی غور ہی نہیں کیا. ایک سمپل سی چیز تھی کنسنٹ. 13 سال کی بچی سے پوچھیں گے اگر تو وہ شادی نہیں کرنا چاہے گی, وہ پریگننٹ نہیں ہونا چاہتی, وہ ایک 40 سال کے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. ایک چوائس تھی اس کی جو کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا ایز اے ہیومن بینگ, ناٹ جسٹ ایز اے وومن. اینڈ دین پھر جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کا سلیوشن موجود تھا. آپ کو صرف یعنی اتنی ویلیو اس انسان کی سمجھنی تھی کہ اس کو آپ رسپیکٹیو جگہ پہ لے جاتے اور آپ اس کو علاج کرا دیتے اس کا, کہ چلو اب ہو بھی گیا تو آپ اس کو اتنا تو آپ اس کے اوپر انویسٹ کر لیتے اپنی تھاٹ. اینڈ آئی گیس دس از ویئر گرین اسٹار بریجز اٹ, کہ اویئرنیس بھی ہے, اینڈ دین جو کلینک سیٹ اپس ہیں اور اس طرح کے ایریاز میں, اور پھر وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والا برج بہت ضروری ہے. یہ ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ یار آپ نہیں سوچ رہے, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, اویئرنیس دے دیتے ہیں. اور میرے سرکل میں لائک یہ تو شاید انڈر پریولیج لوگوں کے حد تک بھی نہیں ہے. میرے سرکل میں بہت ساری خواتین ہیں, میں پرسنلی جانتی ہوں, جو کہ 3rd 4th پریگنینسیز کیری نہیں کرنا چاہتی تھیں. وہ چاہتی تھیں کہ وقفہ آئے اس میں, لیکن ان کے پاس رائٹ ٹو چوز ہی نہیں ہے, اور ایٹ لیسٹ ان کو لگتا ہے کہ اس میں ان کی مرضی ہے ہی نہیں کہ ان کی باڈیز کے ساتھ کیا ہوگا, اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر. اوکے, پہلے سوال میں آپ نے ایک کہیں کہ گرین اسٹار یہ کام کر رہی ہے, برج بن رہی ہے, وہ کیسے بن رہی ہے؟ گرین اسٹار ایک ہائیبریڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ سوشل مارکیٹنگ اور سوشل فرینچائزنگ پہ کام کرتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہم سوشل مارکیٹنگ میں ہم کانٹرسیپٹیوز پورے پاکستان میں لارجسٹ ڈسٹریبیوٹر کے تحت اویلیبل کرواتے ہیں پورے پاکستان میں. یہ وہ طریقے ہیں, ادویات ہیں جن کے استعمال سے اسپیسنگ کی جا سکتی ہے. آپ اوشو اور کالام چلے جائیں یا مٹھی ساکرو چلے جائیں, آپ کو نیسلے کا پانی جہاں ملتا ہے وہاں آپ کو شاید ساتھ ہی کانڈم بھی مل جائے گا اور دوسری چیزیں جو اویلیبل ہیں. تو یہ تو سبسڈائز ریٹ پہ ان کی فراہمی ممکن بنائی جاتی ہے. تقریباً 1,90,000 آؤٹلیٹس ہیں جہاں اویلیبل ہیں, 58,000 فارمیسیز ہیں جہاں پہ یہ ادویات موجود ہیں. لیکن بات صرف ادویات اور مختلف کانٹرسیپٹیو کی اویلیبلٹی کی نہیں ہے, وہ تو دکان میں اور کیمسٹ پہ رکھوائے جا سکتے ہیں. اصل میں تو بات ہے اس کی کہ 6,000 سالہ انسانی تاریخ کی ہم بات کر رہے تھے کہ المیہ یہی ہے کہ بات کہی نہیں گئی, بات سنی نہیں گئی. اس لڑکی کو, اس عورت کو جس کی شادی جلدی ہو گئی ہے, ہونے والی ہے, یا شادی ہو گئی ہے اور وہ وفا چاہتی ہے, تو اس سے بات کون کر رہا ہے؟ تو گرین اسٹار نے ان عورتوں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 23,000 سب ستارہ کلینک سروس پرووائڈرز کو ان 33 برسوں کے سفر میں کریٹ کیا ہے. یہ ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جو گلی محلوں میں, بعض اوقات جن جگہوں پہ یہ کلینکس ہیں 1 یا 2 کمرے کے, اور وہاں موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتی, اتنی تنگ گلیاں ہیں وہاں پہ. لیکن کیونکہ یہ سروس پرووائڈرز, چاہے وہ جی پی ہوں یا LHVs ہوں جو کلینکس چلا رہی ہیں اور ماں اور بچے کی اور تولیدی صحت کے بارے میں آگہی پرووائڈ کرتی ہیں, یہ ان کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ گھر کے قریب ہیں, جب ان سے لوگ ملنے جاتے ہیں تو کوئی ان کو جج نہیں کر رہا ہوتا. یہ محلے میں موجود ایک ستارہ بازی ہیں, اور ستارہ بازی دراصل ہماری وہ کمیونٹی موبلائزر ہے جو ڈور ٹو ڈور جاتی ہے اور نیبرہڈ میٹنگ کرتی ہے, اور لوگوں سے گھروں میں جا کے ان خواتین سے, ان بچیوں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے, ان کے مسائل سن رہی ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو ان کے مسئلے کا پتہ چل جائے گا. مثلا 1-2 مسائل جلدی سے اگر میں آپ کی گوش گزار کروں کہ پاکستان میں 80% لوگ خواتین منسٹرل ہائیجین میں کپڑا استعمال کرتی ہیں, اور ظاہر ہے جب ہائیجینک کنڈیشن نہیں ہوتی ہے تو بار بار انفیکشنز ہوتے ہیں, اس سے پھر بچہ دانی کے انفیکشنز اور پیلوس, فروزن پیلوس, اور پھر انفرٹیلیٹی اور وہ تمام کمپلیکیشنز جو اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور وہ صرف ان چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو مینسٹرل ہائیجین کے بارے میں سکھایا جائے. اچھا, یہ کوئی بہت ڈیپ رورل ایشو نہیں ہے,
بہت ہی, کیونکہ عام طور پہ یہ حکمت گھر کی بڑی خواتین سے, ماں سے, خالاؤں سے اور بھابھیوں سے, ان سے پتہ چلتی ہے. لیکن رورل ایریا تو بہت دور کی بات ہے, شہروں میں بھی اور سلمز کے اندر بھی ہے کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک نہیں ہے. تو ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ گمبھیر مسئلہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ کوئی ایسا سورس نہیں ہے, جیسا کہ کوئی سب ستارہ کلینک میں کوئی سننے والی سروس پرووائڈر جو بتائے نہیں, سنے اس کے جو مسائل ہیں, کیونکہ بات سنی نہیں گئی کسی کی, اس کو کیا مسائل ہیں, کوئی بغیر جج کیے ہوئے اس کے مسائل کو, اس کی زندگی میں پرابلمس کو, اس کو 2-3 بچے ہو گئے, ایک بچہ یہاں ٹنگا ہوا ہے, پھر وہ پریگننٹ بھی ہے, اس کو کھانے بھی پکانے, اس کا میاں اس سے سختی سے بات کرتا ہے, گھر میں اس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, اس کا سانس چڑھا جا رہا ہے کیونکہ خون کی کمی واقع ہو گئی ہے, جب بار بار پریگننسی ہوگی خون کی کمی ہوگی, ویکنیسز آ جائے گی اس میں. ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اس سے کیلشیم پہ ڈرین ہو رہا ہے, کیلشیم کے لیے وائٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے اس میں, اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ شاید نخرے کر رہی ہے, کسی طرح سے بہانے بنا رہی ہے, کسی طریقے سے. سب کو ہی ہوتا ہے, تم کوئی اکیلی عورت تھوڑی ہو کہ جس نے اور کوئی پہلی مرتبہ ہے کہ بچہ جنا ہے تم نے, کتنی ہماری, چلو اٹھو کام کرو یہاں پہ. اور پھر جب یہ پہلی تو یہ کہ اس کی فرسٹ پریگننسی کے اوپر اس کی رائے نہیں لی گئی, اس کی شادی کرتے ہوئے لیجسلیشن کے باوجود اس کی شادی کر دی گئی. پھر شادی کے بعد وہ شادی سے پہلے ہی وہ بچی جو آرام سے اپنے آنگن میں کھیل رہی تھی بھائی کے ساتھ, وہ بھائی تو ابا کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا ہے, غلیل لے کے چڑیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, اور یہ گھر میں شتارہ کاٹنے میں لگی ہوئی ہے اور دیواریں لیپنے میں لگی ہوئی ہے. پھر اچانک یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی بڑے ہونے لگتی ہے, تو اس کو سختی سے کہا جاتا ہے کہ اب تم باہر نہیں جاؤ گی, ذرا دوپٹہ صحیح سے اوڑھا کرو. اور بھائی جب شام میں لوٹتا ہے سارا دن ابا کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے کھیت میں, تو سب سے اچھا کھانا اور بوٹی اور انڈا اور سب کچھ اسی کو دے دیا جاتا ہے. پھر اس کو پہلے قدغن تھی کہ کھیلے گی نہیں, کودے گی نہیں, پھر یہ اچانک باہر جانا بھی بند ہو گیا. پھر شادی, اور پھر شادی کے بعد پریگننسی, اور فرسٹ پریگننسی, اس کے بعد جسم میں متواتر کمی واقع ہونا, اور چوتھی 5ویں پریگننسی میں خون کی, کیلشیم کی, وائٹامن ڈی کی, پروٹین کی کمی کی وجہ سے یہ عورت دنیا سے چلی جاتی ہے. تو سب ستارہ یا اس طرح کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ ایک ذریعہ بنتی ہیں آگہی اور شعور پھیلانے کا, تاکہ ان کی شرح بیماری اور شرح اموات کو کم کیا جائے. جسم کا زخم تو دکھا سکتے ہیں نا, تکلیف ہے یہاں ہوا, ہڈی رپورٹ سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, اس اسٹریس کی کون بات کر رہا ہے جو کہ نظر نہیں آتا ہے. جس ذہنی تناؤ کا وہ شکار ہے, ایک کھانڈی جل رہی ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, ہسبینڈ نشئی ہے, اور ایک بچہ ٹنگا ہوا ہے, پھر اگین پریگننٹ بھی ہے, اور وہ جس کرب سے گزر رہی ہے, اور پھر کرایہ دار کرایہ مانگنے بھی آ رہا ہے, تو جس ذہنی کوفت اور عذاب سے وہ گزرتی ہے, اور پھر شام میں وہ ہسبینڈ آ کے اگر زبان کا خراب ہے یا مارتا پیٹتا ہے, جینڈر بیس وائلنس از ایکسٹریملی کامن. یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلا کووڈ جو گزرا ہے اس میں سب ستارہ نوٹس دیٹ کہ جینڈر بیس وائلنس کا ٹریمنڈس انکریز ہوا تھا. وومن میں سوسائڈل ٹینڈنسیز بے پناہ کیونکہ جب شام کو وہ انتظار کرتی تھیں کہ مرد ان کا کچھ پیسے لے کے گھر آئے گا, سارا دن ساری دکانیں, سارا کام, فیکٹریاں سب بند تھا, تو نوکری اور کام کاج تو تھا ہی نہیں, اینڈ شی واز پیئنگ دی پرائس. سو اس کا ادراک فیملی کے طور پہ نہ ہونا, معاشرے کے طور پہ نہ ہونا, یہ سب تمام چیزیں وجہ بنتی ہیں جو کہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اینڈ ایونچولی انفارچونیٹلی دیٹ وومن اینڈ دا چائلڈ they are the ones who take the maximum brunt. مگر اب ایسے چلے گا نہیں, because this fragile ecosystem is ripping apart. So somebody has to do something. So سرکار اور دوسرے لوگ جو کریں گے تو وہ کریں گے. ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے محلے والے, ایز این انڈیویجول we will have to play that role in our own capacity. جیسے آپ کر رہے ہیں اس شعور کو, آگہی کو. یہ اور مجھے بڑی امید ہے, بہت مایوس گفتگو ہو رہی تھی لیکن مجھے بڑی امید ہے کیونکہ ہم بھی 33 برسوں میں مین اینڈ وومن پہ, مردوں عورتوں پہ کام کر رہے تھے. only to realize the animal out there changed. It is no more a story about men and women.
It is about boys and girls. So میں بھی جب ہم اس جنریشن کی جو بات کرتے ہیں, آل دو بیچاروں کو بہت برا بھلا بولا جاتا ہے کہ جین زی کے اندر سے پتہ نہیں یہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں, بٹ ان سے بات کر کے مجھے ایکچولی میں ایک تو بڑی انرجی ملتی ہے, دوسرا ایکچولی میں مجھے بڑا ہوپ فل سا میں فیل کرتی ہوں کہ یہ لوگ بڑے ہیڈ آن لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ڈونٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش, سیدھی بات کرو, آپ کو یہ ایشوز نظر نہیں آ رہے اتنے سالوں سے, جسٹ نیم اٹ, اس کا نام ہے, یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, کنسنٹ کی بات کریں, آپ ان سیکشل ہراسمنٹ کی بات کریں. جب سے گوگل علیہ السلام تشریف لائے نا, نالج کسی کی میراث نہیں رہی ہے, صحیح کیا ہے یہ چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ینگر جنریشن ہے, دے ول فائنڈ سولوشن, کیونکہ آپ ان کو اپنے نالج کے بیس پہ جو آپ نے 30 سال پہلے 40 سال پہلے حاصل کی تھی پریپیئر کر رہے ہیں فار لیڈنگ ٹمورو, جس میں آپ یقیناً نہیں ہوں گے. ہاؤ کوڈ یو بی دا بیسٹ پیپل؟ سو دے شوڈ اونلی بی اپریشیٹڈ گیون دیٹ انوائرمنٹ اینڈ سپورٹ سسٹم اینڈ لیٹ دیم سارٹ آؤٹ دیز ایشوز. موم کاسٹ میں ہم آپ کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ایک اس ینگر جنریشنس کی ایک بڑی فوج دیکھتی ہے. We are coming to younger people, telling them with surrender, look, we do not know how you feel. We do not know how you make decisions. What are your value systems? How would you like to be communicated to? So I think kyunki ye agli generation ki baat hai, that generation is already here. They are fantastically abled. Just engage them, trust them. They will find the best way to get to the other side of the sea. سو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ نے ان کی زبان بولنی ہے. اب ایک چیز جو یہ ہے ڈاکٹر راب کہ ہم لوگ کیونکہ ہماری جو سوشل کنڈیشننگ ہے اور پھر ہم ایک کولونیل پروڈکٹ بھی ہیں, تو ہم نے بہت ساری چیزیں انٹرنلائز کی ہیں. دین دیر از انٹرنلائز میسوجنی, اور وہ اتنے سینچریز سے, اور وہ گلوبل ایک فینومینا ہے. ہم جس سسٹم میں رہتے ہیں تو آبویسلی وہ چاہتا بھی نہیں ہے نا کہ وہ جب تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو مطلب وہ کہتے ہیں نا یہ ریبیلیس جنریشن ہو گئی ہے, یہ اس فیملی اس فیبرک, ہمارا جو سوشل فیبرک اس کو خراب کر رہے ہیں, ہماری فیملی ویلیوز سے یہ بغاوت کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ ایک ریزسٹنس بھی آتی ہے, اور آبویسلی اٹس اے لانگ فائٹ. سو ابھی بھی یعنی یہ ایک جنریشن ہے جو کہ ایک ڈفرینٹ اوپینینس کا اظہار کر رہی ہے, بٹ آلسو وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اندر, جس کو کویسچن کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. میں نے اسٹارٹ میں ہی بولا تھا نا, کچھ باتیں کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے, جو کہ ہم موم کاسٹ پہ کرتے ہیں, مشکل باتیں بھی کرتے ہیں اور تھوڑی ہمت کے ساتھ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ گریجولی, کہ پتہ ہے کہ سوشل کنڈیشننگ ہے. تو میرے ذہن میں جب آپ بات کر رہے تھے لینگویج کی اور کمیونیکیشن کی, تو وہ ستارہ باجی اور ستار بھائی وہ میرے ذہن میں آئے, کیونکہ ہم لوگ جیسے پاکستان میں اتنی ایتھنیسٹیز ہیں, اتنی لینگویجز ہیں. اب انٹیریئر سندھ کا ڈائلیکٹ الگ ہوگا سندھی کا, کراچی میں رہنے والوں کا الگ ہوگا, جو اسکردو وہاں پہ شینا, اور گلگت میں وہ بالٹی آئی گیس بولی جاتی ہے, پھر پشتو اور پشتو کے ڈائلیکٹس اور سب کچھ. تو یہ جو ستارہ باجی اور جو ستار بھائی ہیں, کیا یہ لوکلز ہی ہیں وہ, یعنی جو کمیونیکیشن ٹولز ہیں, اگر ہم پورے ملک کو اگر اس ٹائم پہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہیں, سو کس طرح سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن بلڈ ہو رہا ہے. اینڈ آلسو میں نے اس وجہ سے بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ آئی ڈونٹ نو, لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ یہ تو آپ بڑی عورتوں کے فیور میں باتیں کر رہی ہیں نا. مرد بیچارے کو تو آپ نے اس میں, ہمیں یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ آپ تو ہر وقت بس عورتوں کے بارے میں, ہمارا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مردوں کے ساتھ جو ہمیں ایشوز سننے کو ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ فزیکل کانٹراسیپٹیوز یوز نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنی بیگم کو جو ہے وہ رائٹ ہی نہیں دیتے, ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں, کنسنٹ پہ وہ بلیو نہیں کرتے, کانڈمز ان کو یوز کرنا پسند نہیں ہے, اور مطلب یہ تو ہم سن ہی رہے ہوتے ہیں. سو وہ مین آف دس کنٹری آر دے ریسیپٹیو ٹو دس انفارمیشن؟ آئی ریئلی ہوپ کہ جو آنسر اس کا تھوڑا سا ہوپ فل ہو, بٹ ہاؤ ہیز یور ایکسپیرئنس بین؟ اوکے, پہلے تو یہ کہ یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ 33 برسوں میں گرین اسٹار نے یہ سمجھایا کہ اگر سفید والوں والا آدمی کوئی روسٹرم پہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی باتیں لوگ سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, بکواس, پتہ نہیں یہ انکل کیا کہہ رہے ہیں, اس میں اسٹاپنگ پاور ہی نہیں ہے. اصل میں ستارہ باجی کی جو سکسیس ہے وہ اس پہ ہے
کہ فرسٹ آف آل گرین اسٹار کی سب ستارہ کلینک جس بھی محلے میں، شیری جناح کالونی میں ہے، کورنگی میں ہے، اورنگی ٹاؤن میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، تو یہ سب ستارہ کلینک کے آس پاس رہنے والی ہی کوئی میٹرک پاس انٹر پاس لڑکی ہے. بعض اوقات ان میں سے کچھ بی اے پاس ایم اے پاس بھی ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، وہ ان کے پاس جابز نہیں ہیں. تو یہ ستارہ باجی کمیونٹی ہیلتھ آفیسر، کمیونٹی موبلائزر کے کام کے طور پہ ہمارے ساتھ جڑتی ہیں. جب یہ جڑ رہی ہوتی ہیں تو دیز آر ینگر پیپل. Mostly now we are coming, they are younger people, they've got more energy, they know each and every household, they know the dialect, ان کو ایک ایک گھر کی اکنامکس کا پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کس گھر میں کون رہتا ہے، کس کی شادی ابھی ہوئی ہے، کس کے نام. they are from the very community. فار ایگزامپل اگر ملتان میں راجن پور میں اگر ہم دور دراز علاقوں میں کہیں سب ستارہ کلینک میں موبلائز کرانا ہوگا تو یہاں سے تو ٹیم نہیں بھیجیں گے، وہیں کی ایک لڑکی یا وہیں کا ایک لڑکا جو کہ کیونکہ جابز ہے نہیں یہاں پہ، ان کو کمیونٹی ہیلتھ آفیسر کے نام کے اوپر کمیونٹی موبلائزر کا کام دیا جاتا ہے، اور وہ ڈور ٹو ڈور وزٹس کرتے ہیں، نیبرہڈ میٹنگس کرتے ہیں، اور ان خواتین کو بیکاز دے آر ینگر، دے آر اسکرپٹڈ ٹاک ہوتی ہے ان کی، دے نو ہاؤ ٹو کنیکٹ. جن ایشوز پہ جیسے آپ نے کہا کہ دے ڈونٹ بیٹ اباؤٹ دی بش، they hit right and they are talking to younger people at the other side, newly married couple. So because they are young, they bring lot of energy with them. ان کی کوئی inhibitions نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کی گفتگو میں کسی کا پیراڈائم شفٹ کرنے میں آتی ہے وہ اس کے اپنے پیراڈائمس ہوتے ہیں، اپنا بیگج جو ہوتا ہے. I assume that this is what it is. These younger people, I find them very interesting because they are fearless. پہلے یہ سمجھتے تھے نا ہمارے زمانے میں کہ think and then do it. They first do it and then they may think about it. Right? This is the difference between, so this is a phenomenal generation and they will think out of the box solutions to connect with people. مثلاً ان کی ساس آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو کہاں سے ملا جائے، تو یہ پتہ ہے کہ دستکاری کے لیے یہ باجی جو ہے جاتی ہیں یہاں پہ، اس کو وہاں پکڑتی ہے جا کے، یا بیوٹی پارلر جب جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پکڑے گی، وہاں جا کے مل رہی ہوگی. دے ول پھر ایک واٹس ایپ کا کوئی گروپ بنا لے گی، اس واٹس ایپ کے گروپ میں اپنے ان کے کام کی منسٹرل ہائیجین کی. یہ ابھی اکتوبر آنے والا ہے. گرین اسٹار پچھلے 4-5 سال سے نیشنل کیمپینز آن بریسٹ کینسر. ہر 8ویں عورت جو کسی مجمع میں بیٹھی ہے چانسز آر دیٹ شی مائٹ ڈیولپ بریسٹ کینسر. اٹ از ایز کامن ایز دی ٹیریفائنگ فگرز. سو سب ستارہ کے کلینک میں سروس پرووائڈرس کو ٹرین کر کے ان کے محلے میں ان ستارہ بازیز کے تحت ہاؤ ٹو پیلپیٹ یور بریسٹ اینڈ ڈیٹیکٹ اے لمپ ارلی ان دا بریسٹ. وی ڈو دیٹ ایوری اکتوبر میں. ویسے تو پورے سال ہی کمیونٹی میں اویئرنیس پھیلائی جاتی ہے کہ کینسر قابل علاج ہے. You would be amazed that they come up with such ingenious ways. یہ دستکاری کے سینٹرز، یہ بیوٹی پارلرز کو، یہ فیکٹریوں میں جا رہی ہیں یہ لڑکیاں جہاں پہ بہت بڑی تعداد ان خواتین کی، مثلاً برا بنانے والی، ہولسٹری بنانے والی ایسی فیکٹریاں جہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں، وہاں کی جو نرس ہوگی، فیکٹری کی نرس، اس سے دوستی کر لی اور پھر اپنے لیے ایک سیشن لے لیا. انوویٹیو ویز دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ٹو کنیکٹ ود دیم اینڈ یوز اے ڈفرنٹ ووکیبلری. دوسرا سوال تھا آپ کا کہ میل کانٹرسیپٹیو کے بارے میں. سو ہم اپنے بارے میں کچھ بھی سوچتے رہیں، میرے خیال سے گاڑی کا جو یا کسی بھی گھر کا نیوکلیس، اس میں میل اور فیمیل جب تک دونوں اپنا رول پلے نہیں کریں گے. ہمارے سوسائٹی کے بہت سارے کلچرل ٹیبوز ہیں. میل ماچو، اس کے اوپر پریشر بھی بہت ہوتا ہے ساسوں کا کہ کاکا کرانا ہے. اب کاکا کے کرانے میں پہلی بیٹی ہو گئی، دوسری بیٹی ہو گئی، تیسری بیٹی ہو گئی، اب کاکے کی تلاش میں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ عورت چوتھی پریگننسی میں اللہ کو پیاری ہو رہی ہے. سو آئی تھنک واٹ از ریئلی ریکوائرڈ is that through people like Sattar bhai who are also younger people, we need to engage them. چائے کے ڈھابوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، موویز کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، گیمز جہاں کھیلے جاتے ہیں ان دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ان لوگوں کو آپ کو اپنے فولڈ میں لانا ہوگا. تو میرٹل کاؤنسلنگ یا ینگر پیپل کی کاؤنسلنگ میں کپل کاؤنسلنگ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. سو ناؤ سب ستارہ نیٹورک از پروموٹنگ کپل کاؤنسلنگ more rigorously, کیونکہ جب تک اسی husband and wife, the most beautiful part or the indicator that there is a relationship is your ability to engage in difficult conversation.
If you're not able to engage in difficult conversation, there is no relationship between it. So سب ستارہ نیٹ ورک میں خاص طور پہ کاؤنسلنگ پہ بڑی توجہ دی جا رہی ہے. یہ ٹرین کاؤنسلرز لوگوں سے بات کم کرتے ہیں, سنتے ہیں. جب چھوٹی کلاس میں تھے نا تو ہمارے پاس قاعدہ تھا, اس زمانے میں ہم قاعدہ پڑھتے تھے. اس قاعدے میں تھا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ بک بک نہ کر, چپ کر جا, بابا آم لا. اب کہنا کیا چاہ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ مت بولو, زیادہ سنو. لوگ تمہارے پاس اس لیے نہیں آتے ہیں کہ تمہاری باتیں سنیں, لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اپنی سنائیں. سو وی آر ناؤ catering it from a different angle. We would start the conversation of how a couple can have a more meaningful relationship. How to communicate. بات کرنا اور communicate کرنا الگ بات ہے. And then bring up those issues which are actually in most of the cases taking the couples apart. When you engage them in those things and help them, give them an opportunity to discuss. کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ان سے وہ کس طرح سوچتی ہے. بعض اوقات وہ سب ستارہ نیٹ ورک میں آ کے جب آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے ارادے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا, وہ تو اماں نے کہا ہوا تھا, تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس میں, تو کاکا کرانا ہے اس میں, اور میرے سارے دوست مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں. شادی کے فوراً بعد سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ تمہارے یہاں بچہ کب ہوگا, بچہ ہوگا, جیسے بچہ میں پیدا کروں گا کمیشن ان کو ملے گا. So you also, these are those issues in which an arbitrator, a middle person is. I think سب ستارہ اور اس طرح کی تمام کلینکس یا ایسے تمام لوگ جو اپنا کوئی معاشرے میں کردار, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کا موم کاسٹ that can play the role of a catalyst in bringing the couple, especially the younger couple, together so that they can explore, fearlessly ask whatever comes to their mind without being under pressure that they will be judged. So basically listen to understand, not respond. And it's something you said نا, مجھے بڑی ایک انسائٹفل بات لگی کہ ہم بات کر رہے تھے جیسے فیملی پلاننگ کے, فیملی یونٹ کی, کوالٹی آف لائف کے بارے میں, اور ہم نے مطلب اتنے یہ والے ایشوز, اور ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اٹ آلسو کمز ڈاؤن ٹو جینڈر رولس, کہ ہم لوگ نے اتنے سیٹ ایک لائن بنا دی نا, یہ عورت کا کام ہے اور یہ مرد کا کام ہے. اینڈ دین وین آئی آلسو آسکڈ یو کہ ہاؤ ریسیپٹیو آر مین, کہ وہ فزیکل کانٹراسیپٹیو یوز کرنے میں کیوں وہ نہیں کرتے اور کیوں ان چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھتے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے بچے ہیں, جب بچے ہوتے ہیں اور فیملی بڑھتی رہتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مردوں کی جو ہسبینڈس کی لائف ہے وہ اس طرح سے افیکٹ نہیں ہوتی جیسے ایک عورت کی ہوتی ہے. اس کی فزیکل ہیلتھ اس نے کیری بھی کرنا ہے, پریگنینسی, لیبر پین, اس کے بعد جو اس کی باڈی اس سے گزرے گی, تو اور پھر بچے سنبھالنے اس نے ہیں. وہ شادی میں جائے گی تو بچے اس کے ساتھ, وہ اگر کہیں اپنی امی کے گھر بھی رکنے جائے گی تو بچے اس کے ساتھ. وائل آن دا ادر ہینڈ دا ہسبینڈ, آلدو اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے فائنانسز پرووائڈ کرنے کی, بٹ ادر دین دیٹ ہی کین اسٹے لائک اپنے دوستوں سے مل سکتے ہیں, باہر جا سکتے ہیں, ہی کین ٹریول الون. اینڈ دین وہ ایک سرٹن لبرٹی ہے جو اس سے لی نہیں جاتی ہے ریگارڈلیس کہ اس کا فیملی سائز کتنا بڑھ گیا. اور میں یہاں پہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہمارے جو اکنامکس آف دا پور از لائک ویری انڈر ٹاکڈ ٹاپک ہمارے یہاں, کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے مینس کم ہے تو وہ بچے زیادہ کرتے ہیں, اور آلسو کیونکہ ان کا مورٹیلٹی ریٹ بچوں کا زیادہ ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک آدھے کی تو ڈیتھ ہو جائے گی, تو زیادہ ہوں گے بچے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے آلریڈی. اور اٹس لائک اتنی پینفل سی بات ہے. اور پھر غریب ہونے کی وجہ سے بچے زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیلی ویجز اور دہاڑی اور وہ انکم زیادہ آئے گی, اور زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے پھر فائنینشیل اسٹریس بھی آ رہا ہے, اور وہ بچے ہوئے جا رہے ہیں. ہسبینڈ بھی اس چیز کو نہیں وہ کر رہا, حالانکہ فائنینشیل اسٹریس اس پر بھی آ رہا ہے. اور ظاہر ہے اگر 3 سال میں 3 بچے ہو رہے ہیں تو اس کی جو سیلری ہے وہ تو 3 گنا نہیں بڑھ رہی. تو اگر 15,000 میں 3 لوگ تھے تو اب 15,000 میں ہی 4 لوگ ہیں, 15,000 میں ہی 5 لوگ ہیں. اینڈ اٹس لائک ایک اٹس اے رٹ, اٹس اے سائیکل. کویشچن میرا یہ ہے کہ یہاں پر جو بہت سارے اب آرگیومنٹس ہیں نا, ایک تو سوشل بھی ہے کہ بھائی بچے تو بلیسنگ ہوتی ہے, اللہ کی دین ہے, رسک کے ڈر سے جو ہے وہ پھر ایک ریلیجیس اس میں بھی وہ آ جاتا ہے. کیا ہم اس ڈیٹیل میں جائیں, یا یہ ڈبیٹ ہے, اس کا سلیوشن یہ ہے, یا یہ ایک مکمل سماجی اور معاشی مسئلہ ہے کہ فائنینسز کی بیسس پہ اپنی فیملی سائز ایڈجسٹ کرنا از
not a problem, it's actually a good decision. اوکے، آپ کے سوال میں ہی جواب آپ نے بڑی خوبصورتی سے کو کیا انکیپسولیٹ کیا ہے. آج کل کا جو انسان ہے، جو چاہے وہ اربن ایریا میں ہو چاہے رورل ایریا میں ہے، آئی تھنک اویئرنیس اس لیول سے ہے کہ اگر آپ تحمل سے اور کچھ کمیونیکیشن کے جو آداب ہیں، کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بولتے چلے جائیں. کمیونیکیشن کا آداب کا سے مراد میری یہ ہے کہ آپ اس کے ذہن میں اپنی گفتگو سے کچھ سوالات پیرو کر دیں، سیڈ سم کوسچن ان ہز مائنڈ. سو دس نیو جنریشن ول بی ایبل ٹو کم ٹو دی لاجک، کیونکہ اکنامک پریشر ایک ایسا پریشر بلٹ اپ ہوا ہے. بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی نہیں آ رہا، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کرایہ نہیں جا سکتا، بچوں کے کھانے کے نہیں ہے، علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہیں، یہاں پہ کمیوٹ کرنا بے انتہا مشکل ہوتا جا رہا ہے. چاہے یہ اربن ہو چاہے رورل ہے، اس چکی میں پس گیا ہے. یہاں پہ وہ لوگ جو شاید گاؤں میں رہتے اور اس وقت ان کے زیادہ بچے ہو جاتے، یہ نقل مکانی کر کے اربنائزیشن کی وجہ سے جھوپڑ پٹیوں میں، سلمز میں آ گئے. کراچی فار ایگزامپل پورے پاکستان کا ایک سلم ہے. یہاں آتے ہیں تو معاشی بدحالی سے نمٹنے کے لیے ہسبینڈ بھرائی کا کام کر رہا ہے، شٹرنگ کا، تو بیوی محلوں میں گھروں میں جا کے کام کر مزدوری کر رہی ہے، یا ماسی کا کام کر رہی ہے، کپڑے دھونے کا کام کر رہی ہے. سو اس انوائرمنٹ میں اکنامک پریشرز کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کو صرف ان کو تھوڑی دیر بٹھا کے تحمل کے ساتھ نان ججمنٹل طریقے سے اگر ان سے ڈسکس کیا جائے اور ان سے سوال پوچھا جائے کہ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہوتے یا 1 بچہ ہوتا تو کیا آپ بہتر طور پہ اس کی نگہداشت کر پاتے؟ کیا بہتر تعلیم؟ آپ نے بتایا کہ اس کو خسرہ ہوا ہے، اس کو نزلہ ہوا ہے، اس کے پیٹ خراب ہے، اس کے، اور اس کا اب پھر پریگننٹ ہو گئی ہے. تو یہ تمام مسائل کا تعلق گفتگو میں سوال پوچھ کر لوگوں کو اس نقطے تک لے کر آنا جہاں پہ ان کو خود ہی اس میں سلوشن نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ تو یہ پریشانیاں میری خود ساختہ ہیں، ان کا حل موجود ہے ہمارے پاس. تو میرے خیال سے یوتھ کو جب آپ کسی بھی کاؤنسلنگ یا انفارمیشن کیئر فیسلٹی سے کنیکٹ کرتے ہیں، یا معاشرہ یا حکومت یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ان سے سنیں ان کی پرابلمس، اور ان پرابلمس کا ان کے معاشی، ان کی ذہنی، ان کے جسمانی طور پہ ان کی کنڈیشنز کا ایک لنک بنانے میں ان کی مدد کریں. That's all that you need to do. کیونکہ ایک بات طے ہے، میں، آپ یا کسی اسٹیٹ کے ذمہ نہیں ہے کہ زمین پہ آنے والی ساری مخلوق کا رزق بانٹے. رزق کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوالٹی آف لائف کئی درجہ بہتر ہو جاتی ہے اگر کچھ فیصلے سوچ سمجھ کے کیے جائیں. بالکل ایسے، بالکل اٹ ڈز. اور جیسے ڈیسیجنس کی بھی بات ہو رہی تھی، شادی جہاں پہ ٹھیک ہے جیسے سکون ہے، محبت ہے، اور ایک ریلیشن شپ ہے، کمپینین شپ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ایک فائنینشیل ڈیسیجن بھی تو ہے. اور فائنینشیل ڈیسیجنس بھی تو اچھے اور برے ہو سکتے ہیں. کہ جیسے کہ یہ بات تو ہمارے ریلیجن میں بھی ہے نا کہ اوبویسلی جب آپ شادی کر کے شادی ہوگی تو آپ کی جو وائف ہے وہ اس کی جو فائنانسز کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر ہے. تو سیم ایکسٹینڈس آن چلڈرن. تو فیملی پلاننگ کے اوپر یہ چیز ہم ایکسٹینڈ کیوں نہیں کرتے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ I think you remind me of a study which was done by I think ذوالفقار بھٹا صاحب، پروفیسر ہیں آغا خان یونیورسٹی کے. وہ شاید کہتے ہیں کہ گرلز ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ فائنینشیل امپاورمنٹ، اور ایسی بہت ساری اسٹڈیز آئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جب تک ایک ساتھ نہیں برتی جائیں گی، ان کا خیال رکھا جائے گا، فیملی پلاننگ، کانشیس ڈیسیشن میکنگ، برتھ اسپیسنگ کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہو سکے گا. ناؤ خواتین کا جو پہلی بات تو یہ کہ اس کا کسی بھی چیز کو ہونے کے لیے اس کا موٹیو اس قوم کو، اس گھر کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو برہان کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے گھر والے تمہاری ریت ہیں، اور ایک دن ہم تم سے تمہاری ریت کے بابت سوال پوچھیں گے. تم پہ ذمہ داری دی گئی تھی، تم اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھے، تو تم نے کیا اس کے لیے صحیح کی، کیا کوششیں کی اس کو. The least that you could do is that you can engage the woman in your life as a partner in deciding.
ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اختیار کی بات کر رہے ہیں نا. اور اس کا تعلق شاید خوشی سے بھی ہے. اگر زندگی میری ہو, تمام تر فیصلے آپ کر رہے ہوں, تو میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ میری زندگی پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہو, تو اختیار کا تعلق کسی نہ کسی حد تک خوشی کا ہوتی ہے. سو فیملی پلاننگ یا کرنا جو ہے شاید ایک طرح سے اس کا تعلق کسی طرح سے خوشی سے بھی ہے. بیکاز اف یو گیو اے وومن دا رائٹ ٹو چوز دی ٹائمنگ آف پریگنینسی, دی اسپیسنگ بٹوین دی پریگنینسی اینڈ وین شی از گوئنگ ٹو بیکم پریگننٹ اگین, if she is engaged, involved in that decision making, you are actually giving respect to a human being. اور کسی کو رسپیکٹ ایک انسان ہی دے سکتا ہے. میرے ایز اے مرد انسان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں اپنے کاؤنٹر پارٹ کے اس حق کو تسلیم کروں. دیٹس نمبر 1. دوسرا, I am accountable one day. The health that she is going to have, repeated pregnancies has got certain consequences and she may suffer. اس کی ہیلتھ ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, اس کی جوابداری مجھ پہ ہوگی. That's number 2. And number 3 is that پیر اتنا ہی پھیلنا چاہیے جتنی چادر ہے اس میں. بیکاز آپ کی عام طور پہ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا خواب کیا ہے, تو وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے آپ نے پتہ نہیں کیا چیز پوچھ لیا ہے. لوگوں میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے پلان کیا جائے نا. ہم اسکولوں میں بے پناہ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, PhD تک کرا لیتے ہیں, مگر کبھی سکھاتے ہیں کہ جب آپ جوڑے بن جائیں گے تو آپ کو کیا کیا مشکلات ہو جائیں گی, آپ جب کسی اور گھر جائیں گی یا جائیں گے یا کسی کو لے کر آئیں گے تو اس کے کیا کیا تقاضے ہیں اور ان تقاضوں سے کیسے نمٹیں گے. جب آپ سے کوئی آپ پہ ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو طلاق ہو جائے گی تو اس وقت اپنے آپ کو اس سچویشن میں کیسے برتنا ہے, کون دے رہا ہے یہ ٹریننگز, کون بتا رہا ہے؟ فیملی پلاننگ تو بہت دور کی بات ہے نا. ہم تو جب میاں بیوی ایک جگہ میاں بیوی بنتے ہیں تو وہ ایک گھونسلہ بنا رہے تھے. دے آر کریٹنگ اے نیسٹ. So there are certain principles on which the happiness and the success of that nest is dependent. Who is teaching them what? کیا ریلیجن اس بات کی تلقین نہیں کر رہا؟ بالکل کر رہا ہے. ہم تم سے ایک دن تمہارے گھر والوں کی ریت, تمہارے گھونسلے کے بارے میں سوال پوچھیں گے, رائٹ؟ پھر اس کی ذہنی اور جسمانی سوچ, اس کو سکون کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ تو آئی تھنک ایز اے سوسائٹی we need to empower women with the awareness, and not only women, the couple, I would say, with the awareness, or couples and couples to be. That means the younger people. بالکل. آئی تھنک یہ سارا کچھ لسٹنگ کے اوپر ہی آ جاتا ہے کہ سوال پوچھنے دیں, چاہے وہ اگر وہ ریلیجن کو فردر ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. بہت ساری باتیں نہیں, کیونکہ ہم لوگ بڑے سلیکٹیو ہیں. ہم ریلیجن کو بھی اپنی مرضی سے یوز کرتے ہیں, اتھارٹی کو اپنی مرضی سے یوز کرتے ہیں. چپ ہو جاؤ, نہیں بولو, میرے آگے نہیں بولو, بڑوں کے آگے نہیں بولو, ان سے سوال نہیں پوچھنا, یہ سوال نہیں پوچھنا. سو آئی گیس یہ ہماری جو اب جنریشن ہے, اور ایک ایون ہماری آڈینس, اور ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ بھی اپنی جب آپ ڈفرینٹ سوشل ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ کویسچن ہی ہوتا ہے کہ ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے تو یہ ہوتا تو آ رہا ہے, تو اب ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. بالکل. سو ایک چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے, ہم لوگ جب میں سلیکٹیو ہونے کی بھی بات کر رہی تھی, اور آپ نے پہلے مینشن بھی کیا, سو ہم سیکس ایجوکیشن کے اوپر بالکل وہ ہیں کہ اس پہ بات نہیں کرنی, کانٹراسیپٹیوس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے, مطلب شرم اور شیم اور یہ سارا کچھ ہم نے ایسوسیٹ کیا ہے. بٹ جب شادی ہوتی ہے ایک کپل کی, تو ابھی ان بیچاروں کو 1 مہینہ نہیں ہوا تھا, ایوری باڈی از آسکنگ کہ گڈ نیوز کیوں نہیں آئی ہے. اور اس کے مطلب ہم لوگ, عجیب سی آئرونک سی بات ہے کہ آپ نے سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے, بٹ آپ کو اس کے آؤٹ کم میں بہت انٹرسٹ ہے, اور آپ کو بالکل شرم نہیں آتی ہے جب آپ یہ پرائیویسی بھی انویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر اب باؤنڈریز وغیرہ بھی جو ہے وہ بننا بالکل جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اگین جو گرین اسٹار اس کو برج کرتا ہے, دا کانورزیشن آن کانٹراسیپٹیوس. اور آئی گیس جو ایک بہت بڑی جو ریزسٹنس تھی, یا ایک بہت بڑا جو ڈسکریجنگ فیکٹر تھا, وہ یہی تھا کیونکہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی. تو شاید جیسے آپ ابورشنس کی بھی بات کر رہے تھے کہ جو اور تھوڑے سے آسانی سے ملنے والی جو مل گئی, جیسے کہ مارننگ آفٹر پل اور اس طرح کی چیزوں پہ جانا شروع ہو گئی, کیونکہ یہ والی کانورزیشن پہ شیم کر دیا. سو آئی ووڈ آلسو لائک یو ٹو شیئر ود آور آڈینس کہ واٹ
some of the contraceptives? Is there a list of approved contraceptives? کیا methods ہیں, کیا کیا ہمارے پاس ایک سلیوشنز ہیں, فیملی پلاننگ ہوتی کس طرح کی ہے, کیونکہ سائڈ افیکٹس کے بارے میں بہت سارا کنسرن ہوتا ہے, سیفٹی کے بارے میں ہوتا ہے, اگر دوائی کھائی تو یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, نہیں کھاؤ, چھوڑ دو. سو how do you کیا سلیوشن آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اوکے زینب, اگین آئی تھنک گرین اسٹار جو بھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اتنے 33 برسوں میں کیا کر رہا ہے, تو تولیدی صحت کے بارے میں, ماں و بچے کی صحت کے بارے میں آگہی پرووائڈ کر رہا ہے. آگہی کیا ہے, ایک بہت موٹا سا لفظ ہے نا. تو ہم صرف اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ پیدائش میں وقفہ, اس سے آئے گی ماں بچے کی صحت, اس سے آئے گی معاشی خوشحالی. پیدائش میں وقفہ کیسے کیا جائے؟ Now there are various ways available, اور اس کے لیے, اور ہر ایک میتھڈ ہر کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا. اس میں ہر کپل کے لیے, ہر عورت کے لیے, ہر مرد کے لیے ایک الگ طریقہ موجود ہے. There are contraceptive condoms that are available. Then there are injections that can give you spacing for 1 month, 2 months and 3 months from pregnancy. There are tablets and pills available that can be taken every day to avoid pregnancy. And then there are implants that can be surgically inserted without any much trouble, and that could give you a certain projections. There are certain devices, small little devices that can be placed in the uterus. بچہ دانی میں ڈال دیا جائے soon after pregnancy, تو اگلی pregnancy کے میں اور اس میں وقفہ لیا جا سکتا ہے. Now اس وقت اگر اعداد و شمار کے دیکھا جائے تو اگر سب اتنا کچھ ٹھیک ہے تو لوگ کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی ایک میتھڈ نہ لینے کی پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ہے myths and misconception associated with various contraceptives that are available. مثلا سب سے بڑا یہ کہ ارے بھائی, پہلے سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ سروس پرووائڈر کا اپنا باعث, بی بی ابھی شادی ہوئی ہے, 4-5 بچے پیدا کرو پھر آنا میرے پاس. اس کا باعث ہے اس کے پاس روٹی کھانے کو ہے کہ نہیں ہے, وہ دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں, ان کے پاس گھر ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ دونوں کام کر رہے ہیں, گھر نہیں ہے رہنے کو, بچے اگر آ جائیں گے تو کہاں رکھا جائے گا, اور 2-4 بچے being judgmental. And so one of the major thing that is affecting is the service provider کا باعث ہونا. That's number 1. نمبر 2, جو ایکسپیکٹیشنز معاشرے کی اور گھر والوں کی ہونی ہے جلد سے جلد, اور جو جن کا آپ نے نشاندہی کی, ان کے علاوہ myths and misconceptions about the side effects profile comes on the top. مثلاً اگر میں فلانی چیز استعمال کروں گی تو میرے ایکنی ہو جائے گی, میرے بال جھڑ جائیں گے, میں موٹی ہو جاؤں گی, ویٹ گین ہو جائے گا. ارے یہ بتایا ہے خالہ نے کہ اگر یہ کر لیا تو اس کے بعد تو کبھی ماں بن ہی نہیں سکے گی. اس میں یہ جو بچہ دانی میں جو چھلا رکھنے کی بات ہے, جو پریگننسی کے بعد فوراً رکھا جائے تو 3 سال کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے, تو یہ دماغ میں چلا جاتا ہے. تو فرسٹ آف آل دیر آر میتھڈز دیٹ آر اویلیبل. پوری دنیا میں اب اس بات پہ اتفاق ہے کہ کسی بھی عورت یا کپل کو فورس نہیں کیا جا سکتا. آپ چوائسیز دیں اور اس کے پروس اینڈ کونس بتائیں. اس کی عمر, اس کی صحت کے لیے یونیک چوائس اس کے لیے موجود ہو سکتا ہے. وہ کوئی انجیکشن ہو 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, کوئی ٹیبلٹس ہوں, کوئی چھلا ہو, کوئی امپلانٹ ہو. اٹ آل ڈپینڈز اپان دی. اور اگر یہ سب نہیں ہو جا سکتا تو کانڈمز آر آلویز اویلیبل. یہ کس حد تک آپ کو وقفہ دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ایک الگ بحث ہے. تو میرے خیال سے myths and misconceptions کو اگر کسی سروس پرووائڈر کو کے ذریعے ایڈریس کر دیا جائے. ہمارے یہاں جو جنرل پریکٹیشنرز پاکستان میں 1,40,000 GPs ہیں, اور ان میں سے صرف 10 یا 20% ایسے ہوں گے جو شاید میٹرنٹی ہوم وغیرہ چلا رہے ہیں, جہاں پہ فیملی پلاننگ کی سروسز دے رہے ہیں. عام طور پہ یہ کسی سروس پرووائڈر کے پاس ہی ریفر کر دیتے ہیں. جنرل پریکٹیشنر GP محلے کے عام طور پہ فیملی پلاننگ کے مشورے کم دے رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی جا سکتی ہے اگر یہ GP ایکٹیویٹ ہو جائیں اور اپنا کردار ادا کریں. مس اینڈ مسکنسیپشن یہ جو ابہام ہیں اور غلط فہمیاں ہیں فیملی پلاننگ میتھڈس کے استعمال سے, مختلف قسم کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں, ان کو ایڈریس کرنے میں صرف سروس پرووائڈر کا ہاتھ نہیں ہے. میرے خیال میں تو whether we like it or not, younger people are having sex and getting into trouble. If you are being judgmental, وہ بھاگ جائیں گے آپ سے. اور پھر 30ویں مہینے کی پریگننسی میں صفیہ کلینک, جو کہ صفایا کلینک ہے, جو بیک اسٹریٹ ابارشن ہو رہا ہے, دیٹ از ریئلی گوئنگ اپ. سو اگر معاشرہ, اسکول, کالجز اور فیملیز وہ کردار ادا نہیں کریں گی تو
we are not taking a total market approach. We would not know where the market is failing. We are failing these boys and girls somewhere in their knowledge management, isn't it? So jitna zyada gap hoga usme tohmat, गलतफहमियाँ अपनी जगह बनाती रहेंगी. सो आजकल पूरी दुनिया में ये बड़ी ज़िम्मेदारी से ये काम बच्चों और बच्चियों को एडोलेसेंस से शुरू करने की बात हो रही है. मसलन दे शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट गुड टच एंड अ बैड टच क्या होता है. सो दे शुड बी एबल टू रेज वॉइस अगेंस्ट इट. वायलेंस किसको कहते हैं, और फिर अगर वो उस एज के करीब जा रहे हैं तो फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग ऑफ वेरियस वेज. जैसे कि आपने बड़ी खूबसूरती से बात की कि हम सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस बता रहे होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा होता है कि कल जो घर बनाने जा रहे हो, जो नेस्ट बसाने जा रहे हो, उसके क्या कवायद और ज़वाबित हैं, उसमें क्या क्या मुश्किलात तुम्हें आ सकती हैं, उसके लिए किस किस्म की तैयारियाँ करनी होंगी, किस किस्म के सवालात आएंगे, उनके जवाबात क्या हैं और कैसे उन जज्बात को डील करना है. Nobody teaches them. As a result, couples live under tremendous pressure, economic pressure, emotional pressure and psychological pressure. So मेरे ख्याल से if we engage ग्रीन स्टार ने स्कूल की बच्चियों को, कॉलेज की जाने वाली बच्चियों में सुनो सहेली कैंपेन शुरू की रखी है, बिकॉज पीयर लर्निंग का बहुत ज़बरदस्त. And if somebody their own age who is more experienced and certified and trained in particular way to address those myths and misconceptions, they can play a very good role. And अगर किसी ने contact करना है, if somebody wants to get in touch, so वो किस तरह से आपको approach कर सकता है ग्रीन स्टार को? बहुत सारी organizations काम कर रही हैं. ग्रीन स्टार ने आज से 25 साल पहले हेल्पलाइन की बिना डाली थी, और उस हेल्पलाइन में 0800-11171 0800-11171 अगर फ़ोन करेंगे तो उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में आपको और सिंधी में आपको वहाँ के लोग गाइड कर देंगे. आपके मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन से रिलेटेड है, और दूसरी जो प्रॉब्लम है डायरिया से रिलेटेड है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट यू. सो मैं इसको रिफ्रेश करूँगी फॉर आवर ऑडियंस. सो व्हाट आई हियर इज़ कि पिल्स भी हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, फिज़िकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हैं. एक ख़ातून के लिए क्या चीज़ सूटेबल है, कौन सा ऑप्शन उस कपल के लिए सूटेबल है, ये प्रॉपरली बैठ के डिस्कस करके उसको समझा के चॉइस देकर, और फिर जो चीज़ सिलेक्ट होती है वो उसकी सेहत के लिए भी सेफ़ है. और वो जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट हम देखते हैं कि रैपिड प्रेगनेंसीज़ हो रही हैं तो उसका क्या रिस्क है, और अगर आप पिल्स ले रहे हैं और उसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स लेट से आ भी रहे हैं तो किसका रिस्क ज़्यादा है. तो ये सब कुछ मेक श्योर करके और फिर एक प्लान सजेस्ट किया जाता है उस कपल को और उस खातून को. आई थिंक आपने बहुत खूबसूरती से इसको पहले ही समझ दिया. मैं इसका जवाब भी बिल्कुल यही है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो सबसे ताज़ा सर्विस प्रोवाइडर है कोई जीपी, दे हैव बीन पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड इन दिस. दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ प्रोफेशनल, विल नेवर फोर्स यू टू अडॉप्ट वन. दे विल डू अ मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. उस मेडिकल एग्जामिनेशन के नतीजे में आपकी उम्र और आपकी चॉइसेस, आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से इंजेक्शन देना है, पिल देना है, या कॉन्डम बेहतर रहेगा, या इम्प्लांट, या IUCD, इन तमाम ऑप्शंस के अंदर से उनके प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करने के बाद ही विल गिव यू ए चॉइस, और शी विल गिव यू ए चॉइस. यू चूज देन. वेल, हम आज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे भी है, एंड इट्स रियली अप्रोप्रिएट दैट वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन टुडे. बट इस जनरेशन की बात कर रहे थे और हम होप की बात कर रहे थे. टॉकिंग टू यू एंड लिसनिंग टू योर ओपिनियंस हैज़ बिन रियली होपफुल. मेरे लिए ये कॉन्वर्सेशन बहुत होपफुल थी, और मुझे बहुत एक अच्छी उम्मीद महसूस हो रही है, और मुझे ये लग रहा है कि बहुत काम हो रहा है. यानी एक परेशानी होती है जब हम लोग सर्वेस देखते हैं और जब हम देख रहे होते हैं हमारे मुल्क में औरतों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक दुख है. और एक जब हम इवन जब उसके ऊपर बात भी कर रहे होते हैं तो इट गेट्स इंटेंस. एंड ऑब्वियसली बीइंग अ वुमन तो उसमें एक इमोशनल टर्मोइल भी है. जैसे आपकी टैगलाइन भी है, आज का फैसला कल की कामयाबी. सो एक फ़ैसला हमने भी आज किया था कि कुछ सवाल उठाएंगे, और फिर हमें काफ़ी सारे जवाब भी मिले. आपने ये कॉन्वर्सेशन सुनी, आपके जहनों में कोई सवाल आया, कोई थॉट, कोई ओपिनियन, एनी फीडबैक, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं. मॉमकास्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी.